کہ ہمارے صحافی نجم سیٹھی صاحب ہوں، مشاہد حسین صاحب ہوں، مشتاق مناز صاحب ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحافت سے سیاست میں گئے اور واپس نہیں آئے۔ آپ کا بھی کیا اب سیاست میں ہی رہنے کا ارادہ ہے یا صحافت میں واپس آئیں گے؟ سندھی میں ایک کہاوت ہے، پانی خاگ میں کپڑا نہ لائے جن۔ پانی سے تک پہنچنے سے پہلے یا تالاب تک پہنچنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے۔ تو ابھی تالاب آیا نہیں ہے، تو اس لیے میں کپڑے اتارنے کے حق میں نہیں ہوں۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو جس رات میں نے وزیر بننے کی مجھے پیشکش کی گئی، تو اس میں بھی میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے اگلی صبح اس کو کلیئر کیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب یہ موقع کوئی آئے گا اگر کوئی تبدیلی کا، تو دوستوں سے اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی بندہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ ایسے جلد بازی میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نجم سیٹھی یا مشاہد وغیرہ نے کیا، کیا یہ درست اقدام ہے؟ صحافی کو جب چاہے سیاست میں چلے جانا چاہیے، جب چاہے واپس صحافت میں آ جانا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمارے ہاں صحافت کے بارے میں جو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صحافت ایک ایسی کیتھولک میرج ہے کہ جس میں طلاق نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک فاسلائزڈ قسم کا ایک پتھرایا ہوا نظریہ ہے۔ دنیا بھر میں لوگ مختلف کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کس وقت آپ کون سا کام کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کام کے ساتھ آپ کون سا انصاف کر رہے ہیں۔ تو امریکہ میں، یورپ میں آپ دیکھیں گے لوگ حکمران ہوتے ہیں، پھر تھنک ٹینک میں جاتے ہیں۔ سولنگی صاحب، آپ کو وزیر بنانے کی اطلاع کس نے دی اور آپ کی سفارش کس نے کی؟ میں سفارش کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتا، لیکن اطلاع تو انوار الحق کاکڑ صاحب نے دی تھی آدھی رات کے بعد۔ 16 سے جب 17 اگست میں تاریخ تبدیل ہوئی تو انہوں نے ہی مجھے کہا تھا، اور مجھے کہا تھا کہ جی آپ یہ عہدہ قبول کریں۔ اور اس کے بعد میں نے یہ نہیں پتہ چلایا کہ سفارش کس نے کی ہے؟ میں صرف کوئی اندازے لگا سکتا ہوں، لیکن جب تک ایک صحافی کے طور پر آپ کے پاس مصدقہ اور مستند معلومات نہ ہو تو میں جو قیاس آرائی ہے اس سے گریز کروں گا۔ لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی جو پیشکش ہے جب تک مکمل اتفاق رائے نہ ہو تمام حلقوں میں، تو اس کا مطلب ہے فوج کی بھی تھپکی تھی آپ کو؟ اگر ان کی کوئی مخالفت ہوتی تو میں آج اس جگہ نہیں بیٹھا ہوتا۔ آزادی صحافت کے آپ ہمیشہ قائل رہے، کیا آج آزادی صحافت ہے؟ دیکھیں، آزادی صحافت ایک آئیڈیل ہے، اور آئیڈیل کو رہنا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے۔ لیکن یہ آزادی صحافت دنیا بھر میں اس کو چیلنجز ہیں، پاکستان کے اندر بھی اس کے چیلنجز ہیں، لیکن آزادی صحافت جو ہے وہ جمہوریت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنی ملک کے اندر جمہوریت ہوگی، آزادی صحافت بھی اتنی ہی ہوگی۔ اگر ملک ایک آمرانہ نظام کی طرف چلا جائے گا تو آپ کی آزادی صحافت بھی اس طریقے سے سکڑ جائے گی۔ تو ہمارے ہاں آزادی صحافت کے لیے بہت سارے لوگوں نے قربانی دی ہے، لیکن حالیہ کچھ سالوں سے جو کمرشلزم آیا ہے اس کے نتیجے میں جو نئے چیلنجز ہیں صحافت کو، وہ صرف طاقتور حلقوں سے نہیں ہیں یا ریاست کے طاقتور حلقوں سے نہیں ہیں، وہ مارکیٹ فورسز سے بھی ہیں اور ریجنل اور گلوبل جو فورسز ہیں ان سے بھی ہیں۔ تو چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ سولنگی صاحب، میرا آپ کا تعارف بہت پرانا ہے ماشاءاللہ۔ آپ پہلے امریکہ میں شادی شدہ تھے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی آپ کی وائف کی، پھر آپ نے یہاں آ کے جو ہے دوسری شادی کی۔ تو یہ جو 2 شادیوں کے تجربات تھے مختلف اور متضاد، یہ کیسے رہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں ایک امریکی بیوی اور ایک پاکستانی بیوی میں کیا فرق ہے؟
مجھے نہیں پتا کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں بھی تو لوگوں کا اسپوکس پرسن ہوں جی۔ ہاں نہیں، لوگوں نے آپ کو ابھی منتخب نہیں کیا، انتخابات ہوں گے 8 فروری۔ ہم بھی نگران وزیروں کی طرح ہی ہیں۔ دیکھیں اس میں جو رفاقت ہے نا وہ بنیادی ہے، باقی تو بہت ساری ہیں کہ جو ذاتی چاہت ہے، خوبصورتی ہے، رومانس ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن جو کمپینین شپ ہے، رفاقت ہے، وہ بڑی چیز ہے۔ اور میری بہت اچھی یادداشتیں ہیں میری پچھلی مرحومہ بیوی سے، اور وہ میں جو کچھ ہوں اس میں ان کا بڑا دخل ہے، خاص طور پر جو سینس آف ہیومر ہے، جو میرا جو ذوق لطافت ہے اس کو پیدا کرنے میں میری جو مرحوم بیوی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور بھی قدریں بدلتی ہیں لیکن اس میں ان کا بڑا رول ہے، تو مجھے اس بات کو ضرور ماننا چاہیے، اور میں اپنی موجودہ جو بیوی ہے اس سے بھی بہت خوش ہوں، بہت مہربان ہے، میری بہت ساری چیزوں کو وہ برداشت کرتی ہیں۔ میرے جیسے گھامڑ شخص سے گزارا کرنا اس کے لیے بڑی ہمت اور دل گردہ چاہیے۔